ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں جادو کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ شہر اور جادو اپنی حقیقت رکھتا ہے کہ جب جادو کیا جائے گا تو جس پر کیا جاتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور سامنے والا جو کرنے والا ساحر ہوتا ہے اس کا عمل جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس پر اس کا اثر، یہ دونوں حقیقتیں ہیں۔ اور اس حقیقت کے لیے سب سے بڑی مثال حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید ابن عاصم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور آپ پر جادو کا اثر بھی ہوا۔ پھر اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہ ساری چیزیں بتائی کہ کس پر جادو کیا گیا، اور جو جادو کی گئی ہے چیز وہ کہاں کس کنویں میں ڈالی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوا کر وہ جادو کا اثر توڑوایا، ختم کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے جادو کے اثر کے ختم کرنے کے لیے ہی اللہ جل شانہ نے معوذتین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سحر اور جادو کا بڑا تریاق ہے، اس کا زبردست توڑ اللہ تعالیٰ نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ان دونوں صورتوں کی تلاوت اور کثرت تلاوت سے بڑے سے سخت جادو کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جادو کے واقعات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تحت میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ کہ آپ عصا ڈالتے تو عصا سانپ میں بدل جاتا تھا، تو اس کو فرعون نے جادو سمجھا اور اس نے بڑے جادوگروں کو اکٹھے کیا، جمع کیا، اور ان جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرایا۔ تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا ہے، ان جادوگروں نے ایمان قبول کیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اتارے جانے والے دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ خود یہ بتاتے تھے کہ ہم ایک آزمائش اور امتحان ہیں، اور ہمارے ذریعے سے جادو سیکھ کر تم اپنا نقصان کرو گے۔ تو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، وہ قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ موقع ہوا تو کبھی انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ آج اس سوال کے جواب میں مختصر سی بات صرف اتنی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو کرنے والا جب کسی سامنے والے کے اوپر مختلف انداز سے جادو کیا جاتا ہے تو وہ جب کیا جائے گا تو اس کا اثر ہوگا، اور اس اثر کو زائل اور دور کرنے کے لیے اس کا علاج کرنا پڑے گا، اور علاج میں سب سے بہترین علاج جو اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے وہ علاج معوذتین ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرات علماء نے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ان آیات کو جو احادیث طیبہ میں شفا اور علاج کے طور پر سحر، نظر، آسیب وغیرہ کے علاج کے طور پر جو مختلف آیات وارد ہوئی ہیں احادیث میں، جن کی فضیلت نقل کی گئی ہے، ان تمام آیات قرآنیہ کو جمع کیا اور اس کو ایک چھوٹا سا کتابچہ بنایا، اور اس کتابچے کا نام منزل رکھا گیا ہے۔ وہ چھوٹا سا کتابچہ منزل، وہ بھی سحر اور جادو، آسیب، نظر، ان تمام چیزوں کے لیے بہت ہی کارگر ہے۔ رقیہ کے نام پر کچھ
आयात कुरानिया की तिलावत भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। उस रुक़िया की तिलावत, उन आयात की तिलावत करने से भी फ़ायदा होगा और उन आयात के सुनने से भी नफ़ा होगा। अल्लाह जल्ल शानहू से हम सब की दुआ है, अल्लाह ताला साहिरों को सहर और जादू करने से तौबा की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह जल्ल शानहू अल्लाह ताला जिनके ऊपर जादू किया गया है उनको जादू के असरात से महफूज फरमाए।